کریکولم سٹڈیز کا فورتھ ڈومین کریکولم ڈیزائن کہلاتا ہے. آپ عموماً کسی سے بات کریں تو کریکولم ڈیزائن اور کریکولم ڈیولپمنٹ کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور بہت ساری کتابوں سے بھی یہ میسج دیا جاتا ہے کہ کریکولم ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ ایک ہی چیز ہے. اس کی وجہ بہت ساری ٹرمینالوجی کا ایک جیسا ہونا بھی ہے، لیکن اگر تھوڑا ہم غور کریں تو کریکولم ڈیزائن از مور اسپیسیفک، رائٹ؟ کریکولم ڈیزائن از مور اسپیسیفک ایز کمپیئر ٹو کریکولم ڈیولپمنٹ. کریکولم ڈیزائن کے میجر 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں، جس میں ہم آبجیکٹیوز یعنی مقاصد یا ایمز یا گولز کیا ہے، کنٹینٹ کیا پڑھایا جائے گا یا سبجیکٹ میٹر کیا ہے یا کنٹینٹ میٹر کیا ہے، یہ تینوں ٹرمز یوز کی جاتی ہیں. آرگنائزیشن، what is the depth and breadth of the content which is to be taught. مثلاً اگر ہم سائنس میں اور اسلامیات میں کچھ پڑھانا چاہ رہے ہیں تو ہم کنٹینٹ اس میں جو بھی سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کی آرگنائزیشن کیسے ہوگی، ہم اس کو کسی بھی لیول کے لیے اور کسی بھی ایج اور گریڈ لیول کے لیے کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس کو آرگنائز کیا کریں گے. کیا ہم سمپل سے کمپلیکس کی طرف جائیں گے یا کمپلیکس سے سمپل کی طرف جائیں گے، اور ہر گریڈ لیول پر اس کی ڈیپتھ کتنی ہوگی اور بڑھتے ہوئے گریڈ کے ساتھ اس کی بریڈتھ کتنی بڑھے گی، اور یہ بریڈتھ ہم کسی بھی کنٹینٹ یا سبجیکٹ میٹر کی ڈیفائن کرتے ہیں. کنٹینٹ اور آرگنائزیشن کے بعد چوتھا اہم کمپوننٹ ہے کہ ہم ایویلیویٹ کیسے کریں گے. اگر ہم ایک کریکولم ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کے ڈیزائن میں ہم ایویلیویشن کو کس طرح سے ڈسکرائب کریں گے، کیونکہ یہ ایویلیویشن انہی مقاصد کے حصول کے لیے کی جاتی ہے جس کو کہ ہم اپنے آبجیکٹیوز میں ڈیفائن کرتے ہیں. لہٰذا کریکولم ڈیزائن، یہ یاد رہے کہ کریکولم ڈیزائن مقاصد یعنی بیسک آبجیکٹیوز، کنٹینٹ یا سبجیکٹ میٹر یا کنٹینٹ میٹر ہی کی آرگنائزیشن، اور what strategies and techniques of evaluation will be used are the 4 components. یہ 4 components ڈیفائن ہونے کے بعد یہ ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ جب کوئی بھی چیز ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، مثلاً اگر آپ کریکولر گائیڈز بنا رہے ہیں تو آپ کا کریکولر گائیڈ بنانے کے لیے انہی 4 کنٹینٹ میٹر، آرگنائزیشن، ایمز اور ایویلیویشن کو دوبارہ دیکھنا بڑا ضروری ہوگا. انالیسس آف انسٹرکشنل مٹیریل، آپ کے پاس ایک کریکولم کا ڈاکیومنٹ ہے اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں انسٹرکشنل مٹیریل کس قسم کا ڈیفائن کیا گیا ہے، یعنی کیا چاک اینڈ ٹاک میتھڈ ہے یا مختلف ایکٹیویٹیز بھی ڈیفائن کی گئی ہیں یا اس میں پروجیکٹ بھی بتایا گیا ہے، اور یہ ٹیچنگ مٹیریلز یا انسٹرکشنل مٹیریل جو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں کیا یہ کریکولم ڈیزائن کے مطابق بنا ہے. آفٹر اینالائزنگ دی انسٹرکشنل مٹیریل، ہم فردر ڈیولپمنٹ آف انسٹرکشنل مٹیریل کی طرف جاتے ہیں. کیا ہم لینگویج گیمز ڈالنا چاہتے ہیں، کیا اس میں ہم کمپیوٹر گیمز کے تھرو پڑھانا چاہتے ہیں یا کمپیوٹر پروگرامز کے ذریعے پڑھانا چاہتے ہیں. سو کنٹینٹ، آرگنائزیشن، teaching strategies and evaluation, it helps us to define what kind of teaching, learning or instructional materials will be designed for the students at any particular grade level. بڑھتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ایک بوم کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا ہے کہ کس قسم کے کمپیوٹر پروگرامز ہم بنا سکتے ہیں، اور اس کی بیسک گائیڈ لائن بھی ہمیں آبجیکٹیوز ہی سے آئے گی. ایجوکیشنل گیمز، میتھمیٹکس، سائنس اور سبجیکٹ ایریاز کو پڑھاتے ہوئے بہت ساری گیمز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. سو کس قسم کی گیمز ہوں گی اور کس قسم کا پروگرامڈ لرننگ مٹیریل ہم یوز کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح کا سافٹ ویئر جو آپ کوئی بھی سبجیکٹ ایریا پڑھاتے ہوئے یا اس کی اسیسمنٹ کرتے ہوئے ترتیب دے سکتے ہیں یا انسٹرکشنل مٹیریل کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کو بنانے کے لیے ہمیں کریکولم ڈیزائن یعنی ایمز، کنٹینٹ، آرگنائزیشن اور اس کی ایویلیویشن کو سامنے رکھنا پڑے گا.